بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن قُلْتَ إِنَّمَا ذُكِرَ فِي وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِي الْمُتَبَايِنَيْنِ بِعَيْنِهِ موجود هنا وهو أن المقتضي وهو تعلق الوجوب الواقع بالأمر الواقع المدد بين الأقل والأكثر موجود إلى آخر. بات چل رہی تھی کہ اذا دار الامر بین الاقل والاکثر، شبہ وجوبیہ ہے، امر دائر بین الاقل والاکثر ہے. شیخ اعظم کا نظریہ یہ تھا کہ اقل کو بجا لائے گا اور اکثر کی نسبت اصالت البراء جاری کرے گا. ٹھیک فرمایا تھا وَلَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ، ہمارے پاس دلیل عقلی بھی موجود ہے اور دلیل نقلی بھی. دلیل عقل کو بیان فرمایا، پھر اس پر ایک اشکال خود ہی کیا ان قلت کے ذریعے، پھر دوسرا اشکال کیا، پھر ان کے جوابات دیے. یہ ان قلت تیسرا اشکال ہے کہ ممکن ہے ہمیں کوئی یہ کہے کہ جناب آپ شبہ وجوبیہ جب دوران الامر بین المتباینین تھا وہاں پر آپ احتیاط کے قائل ہوئے تھے، تو جیسے آپ متباینین میں احتیاط کے قائل ہیں، یہاں اقل و اکثر کی صورت میں بھی آپ احتیاط کے قائل ہو جائیں. کیوں؟ پوری توجہ آ جان. اس لیے کہ جو مقتضی وہاں تھا وہ یہاں بھی ہے. متباینین میں آپ احتیاط کے قائل تھے کہ پتہ نہیں 2 رکعتی نماز واجب تھی یا 4 رکعتی، احتیاط کرتے کہ 1-2 رکعتی پڑھو 1-4، پتہ نہیں ظہر واجب ہے یا جمعہ، آپ کہتے ہیں احتیاط کرو جمعہ پڑھو یا اور ظہر بھی پڑھو. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں وجہ کیا تھی؟ علم اجمالی تھا. چونکہ اس کو علم اجمالی ہے کہ آج میرے اوپر 1 نماز واجب ہے، تو اس بنیاد پر اب احتیاط کے قائل ہوئے تھے. تو اس مسئلہ اقل و اکثر میں بھی تو علم اجمالی موجود ہے. کیسے؟ اس کو اس بات کا علم ہے کہ جو نماز میرے اوپر واجب ہے یا وہ 8 اجزاء پر مشتمل ہے یا 9 اجزاء پر مشتمل ہے. تو علم اجمالی تو ہو گیا. تو لہٰذا یہاں پر بھی اس کو پتہ ہے کہ جو نماز میرے اوپر واجب ہے، جو واجب واقعی ہے، وہ کون سی ہے؟ جس کا واقع میں شارع کی طرف سے امر ہوا تھا. تو شارع نے جو امر دیا تھا وہ یا 9 اجزاء پر مشتمل نماز والا تھا یا 8 پر تھا. تو یہاں بھی اس کو اس بات کا تو علم ہے، تو یہاں بھی اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے، 9 اجزاء پر مشتمل نماز کو بجا لائے کہ اگر واقع میں 9 والی تھی تو اس نے اس امر واقعی کو صحیح انداز میں بجا لایا ہے. تو اگر آپ متباینین میں احتیاط کہہ رہے ہیں تو یہاں بھی چاہیے کہ وہی احتیاط کی جائے. ٹھیک ہے جی. جیسے وہاں آپ کہتے تھے کہ علم تفصیلی کا نہ ہونا اس سے فرق نہیں پڑتا، علم اجمالی کافی ہے. یہاں بھی اس کو علم تفصیلی نہیں ہے کہ 9 اجزاء والی تھی تو بھی وہی علم اجمالی جیسے وہاں کافی تھا ویسے یہاں بھی الاخر. جواب فرماتے ہیں، توجہ آگا لطف لینا ہے. اذا دار الامر بین المتباینین اور اذا دار الامر بین الاقل والاکثر،
یہ دو ایک ہی قسم کے نہیں ہیں۔ ایک بات گزارش کی گئی تھی کہ جب بھی کسی مورد میں علم اجمالی منحل ہو جائے علم تفصیلی اور شبہ بدویہ میں، تو وہاں پر شبہ بدویہ میں برات جاری ہوتی ہے اور علم تفصیلی پر اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک واضح سی بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، متباینین میں کہ پتہ نہیں بعد از زوال ظہر واجب ہے یا میرے اوپر جمعہ واجب ہے، وہ علم اجمالی آخر تک علم اجمالی رہا، وہ منحل الی علم تفصیلی و شک بدوی نہیں ہوا، لیکن یہ جو ہماری محل باس ہے اقل و اکثر والا، یہاں علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے علم تفصیلی اور شبہ بدویہ میں۔ وہ کیسے؟ بالکل آسان میں کوشش کروں گا، گزارش کروں کہ جو اقل ہے، جو 8 اجزاء ہیں، اس کے وجوب کا تو اس کو ہو جائے گا علم تفصیلی۔ کیسے؟ کہ یا فقط 8 واجب ہیں، یا اگر 9 واجب ہیں تو بھی 8 واجب ہیں، تو لہذا اقل کے وجوب کا تو ہو گیا اس کو علم تفصیلی۔ باقی رہ جائے گی جز 9 آخری جز، تو اس کے بارے میں بن جائے گا شبہ بدویہ کہ پتہ نہیں وہ میرے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو جہاں شبہ بدویہ ہوتا ہے وہاں اصالت البراء۔ ٹھیک ہے جی، مزید وضاحت۔ دوران بین المتباینین میں ہم احتیاط کے قائل کیوں تھے؟ توجہ کرنا، اس لیے کہ اگر مکلف احتیاط نہیں کرتا تھا تو لازم آتی تھی مخالفت قطعیہ، کہ اگر ایک بندہ نہ ظہر پڑھے اور نہ ہی جمعہ پڑھے، صرف اس لیے کہ مجھے چونکہ علم تفصیلی نہیں ہے، تو مخالفت قطعیہ لازم آتی ہے۔ مخالفت قطعیہ عقلاً قبیح ہے، شرعاً حرام ہے۔ ہمارے محل بحث میں کوئی مخالفت قطعیہ لازم نہیں آتی۔ کیوں آقا جان؟ اس لیے کہ اس کا جو شک ہے وہ کیا ہے کہ آیا 8 اجزاء پر مشتمل نماز واجب ہے یا 9 پر؟ 8 والی تو اس نے ہر حال میں پڑھنی ہی، کیونکہ اس کا تو اس کو علم تفصیلی ہو گیا، وہ تو ہو گیا اس کو یقین بئی معنی کہ یا فقط 8 واجب ہیں یا 9 کے ضمن میں 8 بھی، وہ تو اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہاں اصلاً مخالفت قطعیہ امکان ندارت، اس لیے کہ وہ تو اس نے پڑھنی ہی، باقی رہ جائے گی ایک جز اگر اس نے نہیں پڑھی۔ اب جو نہیں پڑھی وہ اس لیے وہ جز ادا نہیں کی کہ اس کا بیان اس مکلف تک پہنچا نہیں تھا، اور جب مکلف تک مولا کی جانب سے بیان نہ پہنچے، مولا کا مکلف کو اس کے بجا نہ لانے پر عقاب کرنا کبھی ہوتا ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں اصالت البراء۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا، دوران بین المتباینین میں ہم نے کہا تھا احتیاط واجب ہے۔ کیوں؟ کہ علم تفصیلی اگر نہیں بھی ہے تو وہ معنی نہیں بنتا، ہر حال میں بجا لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم تفصیلی کو وہاں پر ہم شرط قرار دے دیں تو کیا لازم آئے گا؟ یہ لازم آئے گا
کہ جو جاہل مقصر ہے، ایک تو ہو گیا نا قاصر، ایک ہو گیا اس جاہل مقصر کو بھی عقاب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عقاب کے لیے تو شرط تھی علم تفصیلی کا ہونا۔ اب یہ بے شک مقصر ہے، اس نے قدرت کے باوجود بھی علم حاصل نہیں کیا، لیکن یہ تو صادقات ہے نا کہ اس کو علم تفصیلی نہیں ہے، اور اگر عقاب کے لیے علم تفصیلی ہونا ضروری تھا تو پھر اس کو بھی عقاب نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ سارے کہتے ہیں کہ جاہل مقصر عالم کے حکم میں ہوتا ہے، اس کو اسی طرح عقاب ہوگا کہ جیسے عالم کو علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرے گا تو ہوگا۔ مسئلہ اقل و اکثر میں یہ صورت لازم ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس کو 8 کا یقین ہے، 9ویں میں شک ہے، تو یہاں اصلاً کوئی مقصر، کون سی جہالات مقصر آئے گی کہ جو یہاں پر معنی بنے گی عقاب؟ یہاں کوئی ہے ہی، یہاں تو علم ہی 8 کی نسبت تو یہ بندہ عالم تفصیلی ہے، اگر 8 کو بجا نہیں لائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ عالم تھا اور علم کے باوجود اس نے اس واجب کو انجام نہ دیا۔ یہاں پر وہ مقصر یا غیر مقصر والی اصلاً صورت لازم ہی نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں کوئی تقصیر کی صورت بنتی نہیں ہے۔ پس شیخ اعظم کا نظریہ اب بھی وہی ہے کہ میرے نزدیک اذا دار الامر بین الاقل والاکثر، تو اقل کو بجا لانا لازم ہے، اکثر کی نسبت اصالت البراء جاری کرے گا، اس لیے کہ وہ جو اکثر، وہ جو 9 نمبر جز ہے، اس کا اس کو علم نہیں ہے، اس نے تحقیق بھی کی اور تحقیق کے باوجود بھی اس کو اس پر کوئی نص نہ مل سکی، تو جب نہیں مل سکی اب اس کے بجا نہ لانے پر اس کو عقاب کرنا کبھی ہے، اور جو کبھی ہوتا ہے تعالی اللہ عن ذالک، مولا حکیم کسی اس پر کبھی انجام نہیں دیتا، عقاب نہ ہوگا۔ عقاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ واجب نہیں ہے اور وہاں اصالت البراء۔ فَإِن قُلْتَ، شیخ اعظم کے نظریہ پر در حقیقت یہ تیسرا اشکال، انہوں نے کہا تھا کہ اقل و اکثر میں اکثر کی نسبت اصالت البراء جاری کرے گا اور دلیل عقل ہے۔ تیسرا اشکال ان کے نظریے پر یہ ہے، فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ اشکال کریں، کیا یہ کہیں کہ ان نمازوں کے رافی وجوب الاحتیاط فی المتباینین، کہ اذا دار الامر بین المتباینین، وہاں پر آپ احتیاط کے وجوب کے قائل تھے، جو چیز متباینین میں احتیاط کے وجوب کا سبب بنتی ہے، بعینہ موجود ہونا، وہی چیز یہاں پر بھی، وہاں پر کیا تھا؟ وہاں آپ کہتے چونکہ مقتضی موجود ہے معنی مفقود ہے، یہاں پر بھی یہ، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان المقتضی، مقتضی احتیاط موجود ہے، وہ کون سا مقتضی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہوا تعلق الوجوب الواقعی بالامر، وجوب واقعی امر واقعی سے متعلق ہے، یعنی واقع میں جو امر ہوا تھا واجب بھی وہی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اب امر واقعی مردد ہے اقل اور اکثر کے درمیان، ٹھیک؟ اب ہو سکتا ہے کہ امر واقعی اکثر کا ہو، 9 اجزاء والی نماز کا ہو، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے نا کہ ہم 9 والی پڑھیں، 8 والی نہ پڑھیں۔ پس مقتضی موجود، والجہل التفصیلی بے، اب چونکہ ہمیں اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے کہ حتماً 9 اجزاء والی نماز واجب ہے، تو اس سے جہل
لا یصلح مانعا، وہ مانع نہیں بنتا، یعنی جہل تفصیلی مانع نہیں ہے، کس سے؟ لا عن المامور بے، نہ وہ اس سے بات سے مانع ہے کہ مکلف علم تفصیلی کے بغیر مامور بے کو بجا لانے پر قدرت نہ رکھتا ہو، نہ ایسا بھی اس کے لیے علم تفصیلی نہ ہو، یہ پھر بھی مامور بے کو انجام کیوں؟ علم تفصیلی سے کیا ہوتا؟ اس سے اس نے کرنا تھا قصد تعیین، قصد تمیز، تو بھئی قصد تعیین و تمیز تب ہوتا ہے جب اس کے لیے ممکن ہو، اب جب علم تفصیلی نہیں ہے تو اس کے لیے امکان بھی، یہ بھی معنی نہیں ہے۔ وَلَا تَوَجُّهِ الْأَمْرِ، اور اسی طرح نہ ہی علم تفصیلی کا نہ ہونا، یعنی جہل تفصیلی، یہ معنی بنتا ہے ان توجہ الامر، اس بات سے کہ جو مولا کا امر ہے، جو مولا کا خطاب ہے، وہ مکلف پر منجز نہ ہو، نہ دونوں سے یہ جاسلی معنی نہیں بن سکتا۔ یعنی مراد کیا؟ مکلف علم تفصیلی نہ رکھتا ہو تو بھی خطاب مولا امر مولا اس پر منجز ہے، بات سمجھے نا جی، رکھتا ہو تو بھی منجز ہے۔ عابد مامور بہ کو بجا لا سکتا ہے علم تفصیلی کے ساتھ جیسے بجا لا سکتا ہے بغیر علم تفصیلی کے بھی، لہٰذا یہ جعل تفصیلی معنی نہیں بنتا، جیسا کہ متباینین میں معنی نہیں تھا ہر فن بہر میں، یعنی کیا کہ بعین ہی جو دلیل آپ نے وہاں وجوب احتیاط کے دی، وہ چیز جہاں اقل و اکثر میں بھی وجوب احتیاط کے لیے کافی ہے۔ قلت، شیخ عالم جواب دیتے ہیں کہ نہ، متباینین میں احتیاط کے وجوب کے جو ہم قائل ہوئے تھے وہ ادلہ، وہ چیز جہاں اقل و اکثر میں نہیں ہیں، کیوں؟ غور کرنا۔ نختارو ہونا، یہاں پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان الجہلا مانع عقلی، وہاں پر جہل تفصیلی مانع نہیں تھا، یہاں پر جہل تفصیلی مانع عقلی ہے۔ اچھا، کس سے؟ ان توجہ التکلیف بالمجہول الی المکلف، کہ مکلف کو جس تکلیف کا علم نہیں ہے، فرماتے ہیں ایک تکلیف مجہول کا مکلف پر منجز ہونا، اور اس سے جہالت یہ معنی عقلی ہے۔ عاقل کہتا ہے، آسان اردو میں عاقل کہتا ہے کہ جس تکلیف کا مکلف کو علم ہی نہیں ہے وہ کیسے اس پر منجز ہوگی، البتہ علم تفصیلی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لحکم العاقل، عاقل یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حکم عاقل یہ ہے بقبح المؤاخذہ علی ترک الاکثر، کہ اگر مکلف اکثر کو ترک کرتا ہے، یعنی فرض کرو جز نمبر 9 کو بجا نہیں لاتا، کیوں بجا نہیں لاتا؟ المسبب ان ترک الجزء المشکوک من دون، اس لیے کہ جزء مشکوک کا بیان اس تک نہیں تھا، اس کو اس کی نص نہیں ملی تھی، اور نص نہ ملنے پر اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو عاقل کہتا ہے اب اس ترک پر چھوڑ دینے پر اس کا مواخذہ کرنا قبیح ہے، اس لیے کہ اس کے پاس بیان ہی نہیں تھا، اس تک بات پہنچی نہیں تھی کہ 9 نمبر جز بھی واجب ہے، اور اس نے چھوڑ دی، اب اس پر اس کا مواخذہ کرنا قبیح ہے۔ ٹھیک، بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں ایک سوال مقدر ہے، جواب ہے۔ کوئی کہے گا جناب اگر اس کو 9 اجزاء والی نماز کا بیان نہیں تھا اور علم نہیں تھا، تو 8 والی کا بھی تو اس کو کنفرم نہیں تھا کہ یہ ہے، جیسے 9 کا علم نہیں ہے تفصیلی، ویسے 8 اجزاء والی نماز کا بھی تو علم تفصیلی، چونکہ اس کو تو تردد ہے کہ 8 اجزاء والی واجب ہے یا
9 والی جواب فرماتے نام لا یعارض بقبح المؤاخذۃ علی ترک العقل من حیث ہوا من دون بیان. یہ آپ نہ کہیں کہ جناب اگر 9 نمبر اجزاء یعنی 9 اجزاء والی کا بیان نہیں ہے اور وہ عقاب کبھی ہے تو 8 والی کا بھی تو اس کو بیان نہیں پہنچا، اس کا بھی تو علم تفصیلی نہیں ہے. پھر یہاں اگر اس کو بجا نہیں لاتا تو بھی عقاب کبھی ہی ہونا چاہیے. فرماتے نہ یہاں کبھی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے یکفی فی البیان المصور المؤاخذۃ علیہ، اس لیے کہ اگر وہ 8 والی بھی نہیں پڑھے گا تو فرماتے ہیں یہاں پر مصور مؤاخذہ یعنی عقاب کا صحیح ہونا 8 اجزاء والی کے ترک کرنے پر اس لیے نہیں ہے، یہاں اس کو بیان پہنچ چکا ہے. بیان کون سا؟ یعنی اس کو اس 8 اجزاء والی نماز کا علم تفصیلی ہے. کیسے؟ یا بایمانہ کہ صرف 8 اجزاء والی نماز واجب ہے تو بھی علم تفصیلی، یا بایمانہ کہ فی ضمن الاکثر کہ اگر 9 اجزاء والی بات ہے تو 8 تو حتماً اس میں، تو لہٰذا 8 والی کا تو اس کو علم تفصیلی ہے. اب علم تفصیلی ہونے کی صورت میں بھی اگر وہ بجا نہیں لاتا تو پھر تو کوئی مواخذہ کبھی نہیں ہے، پھر تو اس کو عقاب ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. وما ذکر، چلو اس کو علیحدہ پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد.